اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو میٹھی نیند سے اٹھا کر کے اپنے اہم فریضہ کو ادا کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائی۔ تھوڑی سی پاک گھر میں دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہمارے یہاں جمع ہونا بڑا اونچا ہے، اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھنے پر اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح یقین نصیب فرمائے۔ آج یقین کی کمزوری ہے، اگر یقین مضبوط ہو تو لوگ مسجدوں میں دوڑے چلے آئیں کہ میری مغفرت کا ذریعہ مسجد میں ہے اور میری مغفرت کا ذریعہ اس مجلس میں ہے، لیکن میرے بھائی دوست آج یقین کی کمزوری ہے۔ یقین کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے دعوت والی محنت مبارک عطا فرمائی ہے۔ جتنا دعوت والی مبارک محنت کو مقامی اعمال کے ذریعے خدا کے راستے میں نکل اس محنت کو کریں گے، اللہ یقین کو مضبوط کریں گے۔ جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہم سب کا ایک دعویٰ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ کوئی یوں نہیں کہتا کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں، ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے کہ دعویٰ کہ اب دلیل کیا ہے اس کی؟ سچ بتاؤ، غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہوتی، جس زبان سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں، دلیل پیش کر کے دکھاتے کہ اللہ کے پورے احکامات ہماری زندگیوں میں جھلکتے، ہماری زندگیوں میں نظر آتے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہماری زندگیوں کے اندر آتی۔ لیکن نہ اللہ کے احکامات ہیں اور نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو سچ بتاؤ میرے بھائی دوست بزرگو، یہ ہمارا دعویٰ کیسا ہے؟ دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل۔ فرشتوں کے اندر ایک چرچا ہوئی، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو دیا خلیل اللہ سے دیا، اور یہاں فرشتے چیکنگ کے لیے آ رہے ہیں اور فرشتے اللہ سے اجازت لے رہے ہیں، اللہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کتنے نبی تو نے دنیا کے اندر بھیجے لیکن کسی کے نبی کے ساتھ میں خلیل کا نام نہیں جوڑا۔ فرشتے چیکنگ کے لیے آ رہے ہیں، دلیل مانگ رہے ہیں، اللہ نے اجازت دی جاؤ تم چیک کر لو میرا خلیل ہے یا نہیں ہے۔ فرشتے آئے اور فرشتے نے آواز لگائی، آپ بکریاں چرا رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے جو تراویحوں میں دعا پڑھی جاتی ہے اور فرشتے نے وہ دعا پڑھی، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ دعا پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام چوکنا ہوئے اور آواز کو تلاش کرنے کے لیے پھرے، اور آواز ایک شخص ملا اور کہا کہ بھائی جو تو نے یہ ابھی اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی ہے، میرا من نہیں بھرا، میرا دل نہیں بھرا، اس کو ایک مرتبہ اور کہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں کہتا، بلکہ میں تو اس کی اجرت چاہتا ہوں۔ کہ کیا اجرت چاہتے ہو؟ کہ آدھی بکریاں چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لیکن میرے رب کی بڑائی، میرے رب کی کبریائی، مجھے اپنے رب سے اتنی محبت ہے کہ میرا دل سکون میں نہیں ہوگا جب تک تو یہ دعا نہیں سنائے گا۔ کیونکہ پھر دوبارہ فرشتے نے کہا، یہ دعا پڑھی اور پھر بھی دل نہیں بھرا، پھر کہا کہ ابھی بھی میرا دل نہیں بھرا ہے، میرے رب کی بڑائی، میرے رب کی کبریائی اور کہو۔ کیونکہ میں ایسے نہیں کہتا۔ پھر کیسے؟ کہ پھر اب میں پوری بکریاں چاہیے، کہ یہ لے لو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں بھرا رب کی بڑائی سے، رب کی کبریائی سے، رب کی عظمت سے۔ کیونکہ پھر دعا پڑھی، پھر من نہیں بھرا۔ فرشتہ چیکنگ کرنے کے لیے آیا ہے انسانی شکل میں۔ اللہ یہ جنوارے ہیں کہ مجھ سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہوتی ہے۔ آج جیسے ہمارا بھی دعویٰ ہے، ہمارے پاس کوئی اللہ کی محبت تلاش کرنے کے لیے آ جائے، کتنی محبت ہے، کیا دکھائیں گے؟ فرمایا کہ ابھی بھی دل نہیں بھرا، ایک مرتبہ اور کہو۔ کہ فرمایا کہ اب تمہارے پاس کیا ہے؟ بکریاں بھی نہیں ہیں، ایسے تو میں نہیں کہتا، ایسے تو میں خدا کی بڑائی اور خدا کی تعریف نہیں کرتا۔
نک ایک شکل ہے، نک کیا ہے، نک اب جو بکریاں ہیں میری ہو چکی ہیں، لیکن اب تو میرا غلام رہے گا اور ان بکریوں کو چرائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے کہ میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا، لیکن خدا کی تعریف، خدا کی بڑائی، خدا کی کبریائی اور کہو، میرا دل بھر جائے گا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں نے کہ پھر دوبارہ یہی دعا پڑھی اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم میرے غلام ہو، یہ بکریاں میری ہیں اور اب میری غلامی میں رہو گے۔ تو یہ تھی دلیل اللہ سے محبت کی، یہی دلیل صحابہ کرام نے پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ بڑوں نے نہیں، عورتوں نے نہیں، بلکہ بچوں تک یہی محبت جھلک رہی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں ایک واقعہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں ہیں اور جنگ کا موقع ہے اور آپ کے ارد گرد دو بچے ہیں انصار کے۔ پوچھنے لگے چچا جان تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ یہاں دلیل پیش کر رہے ہیں بچے کہ مجھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے۔ فرمایا تمہاری کیا غرض ہے بیٹے؟ کہ غرض یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کوئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غلط الفاظ زبان سے موڑتا ہے۔ خدا کی قسم، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بچوں نے قسم کھائی ہے کہ خدا کی قسم اگر وہ مجھے نظر آ جائیں تو جب تک جدا نہیں ہوں گا یا تو میں مر جاؤں یا وہ مر جائے۔ یہی دلیل، یہ دلیل پیش کر رہے ہیں صحابہ کے بچے۔ ہاں، اور پھر دوسرے بچے نے یہی سوال کیا اور یہی اس کے لیے جواب ملا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اپنی گزشتہ سناتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کاش کوئی جوان، کوئی طاقتور، کوئی اور زیادہ مددگار ہوتا کہ اس موقع پر مضبوطی ملتی۔ یہ بچوں سے کیا کام ہوگا؟ کیونکہ صفوں کو سیدھی کر رہا تھا اور کہا بیٹا جس کے لیے تم پوچھ رہے تھے وہ تمہارا مقصود وہ ہے ابو جہل۔ تو یوں فرمایا کہ بچوں نے نظروں میں مشورہ کیا اور تیر کی طرح دوڑ پڑے اور ابو جہل پر حملہ کر دیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ ہے دلیل، بچوں نے دلیل پیش کی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایسی ہے، یعنی جان کی بازی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ حالانکہ بچے ہیں اور وہ اپنی ٹیم کا کمانڈر ہے، اپنی ٹیم کا ہیڈ ہے اور بڑی مضبوطی اور بڑی جو حفاظت میں رہتا ہے۔ یا کے لیے میرے بھائی تو وہ یہی ثبوت، یہی دلیل صحابہ کرام نے پیش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ ہاں، اور کیسی دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نبی ہیں، آپ کا مقام اور آپ کا درجہ تو جنت میں اونچا ہوگا۔ ہاں، اور ہم نیچے درجے میں رہیں گے کہ آپ کے بغیر ہمارا من کیسے لگے گا جنت میں۔ یہ تھی دلیل صحابہ کی، یہی صحابیات کی، یہی صحابیات کے متعلق آتا ہے میرے بھائی بزرگوں کہ ایک صحابیات ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے خاندان سے 4 آدمیوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا۔ ہاں، اور پھر جماعت واپس آئی، یہ عورت باہر گئی استقبال کے لیے اور خیریت عافیت پوچھی۔ سب سے پہلے ایک جتھا ملا، پوچھی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اس موقع پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت عافیت بتائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس لڑائی میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ سکون نہیں آیا آنکھوں کو، چین نہیں آیا۔ آگے بڑھی، پھر پوچھا اور پھر دوسرے جتھے میں کہا، دوسرے لوگوں نے کہا اس میں تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا۔ پھر بھی سکون نہیں آیا۔ تیسرے آدمی نے خبر دی تیرا ابا بھی اس میں شہید ہو گیا اور چوتھے نے دی تیرا بیٹا بھی اس میں شہید ہو گیا۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی دوست بزرگوں، ایک عورت 4 شہیدوں کی خبر سن رہی ہے، 4 موتوں کا اس کے سامنے پیغام پہنچ چکا ہے، لیکن محبت ہے تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عورت دلیل پیش کر کے دکھا رہی ہے کہ مجھے محبت ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیسی ہے کہ بیٹے سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، باپ سے زیادہ، خامن سے زیادہ۔ علماء یوں فرماتے ہیں کہ عورت آگے بڑھی، سکون نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہی اور پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایت سے ملتا ہے کہ آپ کا کرتا مبارک پکڑ کر یوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خیریت سے ہیں اور آپ صحیح سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں میرے اوپر ہلکی ہیں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم بھی تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اسی اللہ کو ایک وحدہ لا شریک کہنے والے ہیں کہ ہم بھی اپنی محبت یہ جتاتے ہیں کہ اللہ کے حکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت ہماری زندگیوں میں ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہاں، تو یہ محبت اور یہ چیز تھی
اگر میرے بھائی دوست بزرگوں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بھی غور کریں کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچپنا ہے، عورتیں بچے لینے کے لیے آئی ہیں، مالداروں کے بچوں کو لے لیا ہے، یہ یتیم جان کر چھوڑ دیا ہے کہ کیا ملے گا، اجرت کیا ملے گی، تنخواہ کیا ملے گی، ہاں پیمنٹ کیا ملے گی، کہ تو یتیم ہے۔ لیکن ایک عورت نے اس لحاظ سے کم اجر تو ملے گا، ثواب تو ملے گا، نیکی تو ملے گی۔ سچ بتا میرے بھائی دوست بزرگوں، برکتوں کا نزول اللہ نے یہیں سے شروع کر دیا۔ سب سے دبلی پتلی اونٹنی سب سے آگے دوڑ رہی ہے، سب کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے تعجب ہوا کہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، جس طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں دائی حلیمہ نے اپنایا اور برکتوں کا نزول ظاہر ہوا، اور سب سے تیز رفتار اور طاقت عطا فرما دی اللہ نے، اور پھر آگے تک کیسے کیسی برکات نازل ہوئی۔ آج بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یتیمی کی حالت میں ہے، آج بھی اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کو کلیجے سے لگائیں گے، یقینی بات ہے خدا گھر گھروں میں برکت نازل فرما دیں گے، گھر گھروں کے اندر دین کے داعی پیدا فرما دیں گے، گھر گھروں کے اندر بے دینی کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ آج میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ دین یتیمی کی حالت میں ہے، اس کو گلے نہیں لگایا، آج گلے نہیں لگائے تو ہمارے گاؤں میں جوئے کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، نشے کے اڈے ہیں، اور کیسے کیسے اڈے اس سرزمین پر جس سرزمین کو اللہ نے آخری وقت میں قبول کیا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ رونے کا مقام ہے، دو نفل پڑھ کے خصوصاً اپنے علاقے کے لیے مانگنے کا مقام ہے۔ اے اللہ، جب تو نے گئے ہو دور کے اندر اس علاقے کو قبول کیا ہے تو قیامت تک کے لیے اس کو قبول کر لے، اس کی برائیوں کو ختم کر دے۔ ہاں اے اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو ایک ایک بچے، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت کی زندگی کے اندر داخل کر دے۔ تو یا کے لیے میرے بھائی دوستو، یہ دعوت والی مبارک محنت ہے۔ جب یہ دعوت والی مبارک محنت ہوئی ہے، خدا نے جو ہے لوگوں کو چمکایا ہے، لوگوں کو عزت اور جو ہے لوگوں کو ساری چیزوں سے نوازا ہے، لیکن دعوت والی محنت چھوٹی ہے تو لوگ جو ہے ذلت کی طرف چلے ہیں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ کا مجمع تیار ہوا، لیکن دعوت کی محنت چھوٹی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ 6 لاکھ کا مجمع تیار ہے، اور اپنے جو ہے پیارے نبی کو جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب، پاک کتاب دینے کے لیے بلایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس 6 لاکھ مجمع کے بیچ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 40 دن کا فاصلہ رہا ہے۔ 40 دن کا فاصلہ، اب امت میں، لوگوں میں، قوم میں 40 دن کے لیے کوئی دعوت دینے والا نہیں رہا، کوئی دعوت کی محنت کرنے والا نہیں رہا۔ 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے ہیں، پاک کتاب لے کر کے آئے ہیں۔ آپ نے نظر اٹھا کے دیکھی تو علماء فرماتے ہیں کہ 5,88,000 مرتد ہو گئے، 12,000 صرف ایمان پر قائم رہے۔ یہ دعوت چھوٹنے کا نقصان ہے، اور دعوت کریں گے تو یہ دعوت کا نفع ہے۔ یکلے میرے بھائی دوست بزرگوں، غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علماء فرماتے ہیں 500-600 سال کا فاصلہ ہے۔ 500-600 سال دعوت کی محنت چھوٹی ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا کہ جس بیت اللہ میں ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں نے 360 بت وہاں رکھ دیے، اور لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کوئی میرا گھر پہ داماد بن کے آئے گا۔ یہ بے دینی کا عالم ہو گیا۔ دعوت نہ کرنے کی بنیاد پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا، ہاں، اور ایک محنت آپ نے شروع کی۔ سچ بتا میرے بھائی دوست بزرگوں، ساری جہالت کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ آج بھی میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم چاہتے ہیں خالی زبانوں پہ رٹ کہ یہ بے حیائی اور یہ بےہودہ پن اور یہ بے دینی اور یہ نقصانات، اور اولاد نہیں مان رہی، بیوی نہیں مان رہی، وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا، کہ ہم نے منوانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ماننا تو دین سے آئے گا، دین کی محنت شروع کر دیں، برائی اپنا آپ ختم ہو جاوے گی۔ ہاں، آدمی اندھیرا ہے اور لاٹھی لے کے چاروں کونوں میں اندھیروں کو جو ہے لاٹھی سے بھگاوے کہ بھاگ بھاگ، سچ بتاؤ بھاگ جائے گا؟ اس کی آسان ترتیب، لائٹ ہے تو بٹن دبا دو، موم بتی ہے تو جو ہے روشنی کر دو، ٹارچ ہے تو اس کو جلا دو، اندھیرا بھاگ جاوے گا۔ یکلے میرے بھائی دوستو، آج برائی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ برائی کے تذکروں سے نہیں بھاگے گی۔ حضرت تو یوں فرماتے ہیں، جس چیز کا تذکرہ کرو گے وہ زیادہ پھیلے گی۔ ہاں، برائی کا تذکرہ چھوڑنا ہے اور دین کی محنت کو اپنانا ہے، برائی خود بخود بھاگ جائے گی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی اور مدنی زندگی کے اندر دین کی محنت کو شروع کیا، اللہ رب العزت نے برائی کو ختم کر دیا۔ کیسی کیسی برائیاں تھی، ہاں، لوگ اپنی عظمت، اپنی شہرت، اپنی عزت سمجھتے تھے کہ جو زندہ درگور لڑکیوں کو کہ میں شہرت والا، میں عزت والا ہوں۔ ایک علماء بیان کر رہے تھے، ایک موقع پہ
ہاں ایک جو ان کے عالم نے بیان کیا کہ ایک آفت آئی، اللہ کی طرف سے ایک طوفان آیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں، نو کہ مکہ مکرمہ پہ جو بڑی بڑی بتیں رکھی ہوئی تھی وہ الٹ گئی، وہ گر گئی، کیا ماجرا ہوا؟ اس وقت کے عالم نے کہا کہ بھائی یہ ماجرا تو بہت خطرناک ہے اور یہ اس طرح ٹل سکتا ہے کہ جس کے غالباً 8 یا 9 بچی ہوں اور ان کو دفن کر چکا ہو اور ایک بچی اور ہو وہ بھی اس کو زندہ درگور کرے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں نے اتنی بچیوں کو درگور کر دیا ہے اور ایک بچی میرے پاس موجود ہے۔ تو یہ جہالت تھی، لیکن میرے بھائی دوستو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نورانی اور پاکیزہ اس محنت کو کیا تو سچ بتاؤ ایسی خرافاتیں، ایسی گندگیاں خدا پاک نے صاف کر دی نہیں کری؟ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جتنی برائیاں نظر آ رہی ہیں، جن برائیوں سے ہم سب پریشان ہیں، سب کے سب پریشان، اور ہر جگہ ان کے تذکرے، ان کے مذاکرے ہوتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو جاویں۔ بھائی سیدھی سی محنت ہے، اپنی مقامی محنت کو جم کر کریں اور اپنے گھر کی تعلیم، حضرت کا بہت فکر ہے کہ ایک ایک گھر کے اندر تعلیم زندہ ہو جاوے، کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں تاکہ عورتوں میں دین آوے، اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں تاکہ بچوں میں بھی دین آوے، بچوں کے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں کہ ہم دیندار بنیں، ہم خدا کو راضی کرنے والے بنیں، ہم خدا کے دین کو اوڑھنا اور بچھونا لے کر چلنے والے بنیں۔ تو یا کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں ہم عزم کریں انشاءاللہ۔ ہماری بستی سے آج کئی جماعتیں نکلنے والی ہیں، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لگے ایسا ہو جو نہ جاوے ہے کہ یار کئی جماعت کہاں نکل جائیں گی، اکیلا ان کو نکلنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن خدا کے لیے کوئی مشکل نہ ہے بھائی، ہمارا فکر کریں گا، محنت کریں گا تو خدا کے لیے کوئی مشکل نہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک جماعت آئی، باہر کی جماعت، ایک عالم نے فکر لیو 62 آدمی خدا نے نکال دیا، کوئی مشکل ہے؟ ہاں، لیکن ہم تو ایک جماعت نکل جاوے بے فکر ہو جاواں کہ ہم اور جماعتن کو کارگزاری بتاواں جی جماعت تو نکل گئی، اب سچ بتاؤ 100 گھر کی بستی، 200 گھر کی بستی ہے، 10 آدمی نکل گا، سچ بتاؤ پورا گام نکل گو؟ ارے ہم کھیت کاٹا، ہاں ایک پھر کاٹ دیو، اب بے فکر تھوڑی ہوگا ایک تو کٹ گو، وہ کٹا نہ دیکھا بلکہ باقی دیکھا، باقی بھائی وائی دیکھا کہ نہ دیکھ، ہم سب زمیندار تو ہاں باقی دیکھیں گا اور ہمت بڑھائیں گا، ارے ہمت کی ہارو، ارے تھوڑی سی دیر کی تو بات ہے ہی۔ ہاں ایسے ہی میرے بھائی دوست بزرگو ایک جماعت نکل گئی، 2 نکل گئی، ارے نو سوچا باقی کتے گھر ہاں باقی نہ دیکھا، باقی پہ محنت ہو، باقی پہ نظر ہو۔ تو یا کے لیے میرے بھائی دوست بزرگو ہم سوچیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پورا گمان ہے، اور بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے ایسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارا گمان ہے کہ آج انشاءاللہ آپ کی بستی سے ایک نہ کئی جماعتیں نکلیں گی، لیکن شرط ایک ہے کہ آپ کا محنت کروانا ضروری ہے۔ تو یا کے لیے بتاؤ کہ انشاءاللہ اب سے لے کے جب تک جماعت نکلے گی، جب تک جماعت نکلیں گی کہ کون کون حضرات محنت کے لیے تیار ہیں کہ ہم جماعت نکلوانے کی محنت میں ہم شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ امام صاحب تیار ہیں، اللہ قبول فرما، حاجی صاحب بھی محنت کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور بتا بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی دیکھو سب کا حصہ محنت میں ہو جائے، سب کا حصہ محنت میں ہو جاوے، بڑی اونچی محنت ہے یقیناً۔ ہاں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہو اللہ معاف فرمائے، کہا سنا گیا اللہ اخلاص کے ساتھ اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔